السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق ہم سماعت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور پھر صرف زبانی محبت نہیں بلکہ عملی محبت بھی تھی، اور آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ اس کی چند آپ کی میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہجرت کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مبارک ہستی ہجرت کے لیے روانہ ہوتی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صدیق اکبر کی حضور سے محبت کا اندازہ یہ لگائیں، وہ غار ثور کے اندر جب وہاں جانا ہوا، اتنی اوپر یہ غار ہے، جو عمرے اور حج کی سعادت کے لیے گئے، جنہوں نے وہاں کی زیارت کی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھان مبارک کے اوپر بٹھا کے جو ہے لے کے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہوگی! کافروں کا ڈر بھی ہے، کفار جان لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور کبھی تو یہ اعلان کر دیا کہ جو ان کو زندہ یا ان کو مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے ساز و سامان کے ساتھ۔ اچھا، دل کے اندر طمع اور لالچ ہر ایک شخص کے دل میں آئی، اور وہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ لیکن قربان جائیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور بلکہ اس غار کے اندر تشریف لے گئے۔ غار بہت پرانا تھا، آپ وہاں گئے، آپ نے اپنے کپڑے سے جو ہے سوراخوں کو بند کیا۔ اب جب سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، پھر آپ وہاں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، رسول کریم علیہ صلاۃ و تسلیم حاضر خدمت ہوئے۔ پھر آپ اس غار کے اندر آپ دونوں تشریف فرما تھے۔ عزیزان محترم، تو پھر ہوتا کیا ہے، سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں حضور کا چہرہ انور ہے، آپ سو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب وہاں غار کے اندر جو سوراخ کھلا چھوڑا ہوا تھا، وہاں سے سانپ نے جو ہے وہ ڈنگ مار دیا۔ تکلیف ہوئی، لیکن خلل مصطفیٰ نہ ہو، حضور کی نیند میں خلل نہ ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اب تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھی، آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے، جو ریش مبارک سے لٹکتے ہوئے تر ہوتے ہوئے حضور کے چہرے مصطفیٰ پہ پڑے۔ سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو کچھ نہیں، لگتا ہے پیر پہ کسی نے جو ہے ڈنگ مار دیا ہے۔ اب جب دیکھا تو سانپ نے ڈنگ مارا تھا۔ اللہ اکبر! حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے رب نے اسپیشل پاور عطا فرمائی تھی، وہ پاور ورلڈ میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، اسی لیے آپ کو سراپہ معجزات بنا کر بھیجا۔ وہ جو اسپیشل پاور تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو آپ نے یوٹیلائز کیا، اس کو استعمال کیا، یعنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگہ پہ جہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا وہاں لگایا۔ اب وہ لگانے کی دیر تھی، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو گیا، اور وہ پیر جیسے پہلے تھا ویسے کہ ویسے صحیح و سلامت رہا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاندنی رات تھی، تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا ورلڈ میں، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں یہ آسمان پہ جتنے بھی تارے ہیں، یعنی کہ ستارے ہیں، اس کے برابر ہیں؟ اللہ اکبر! تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ عمر ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیکیاں آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اس کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ! کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان فیوچر اور ان پاس سب جانتے تھے اللہ کی عطا سے، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ حضور
جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میں آپ سے ایک نارملی سوال کرتا ہوں، کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے آسمان پہ کتنے ستارے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ سرکار تو جانتے تھے نا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا۔ تو پھر عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسمان پہ جو ستارے ہیں اس کے برابر صدیق اکبر کی نیکی ہے۔ اب عائشہ صدیقہ تو سمجھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی کے متعلق فرمائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اے عائشہ، آسمان پہ جو جتنے بھی ستارے ہیں ان ستاروں کی نیکیوں کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی نیکیوں کو ایک ترازو میں جمع کر لیا جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک نیکی جو ہجرت کے موقع پر انہوں نے جو ادا کی، جو قربانی دی، جو غار ثور کے اندر، اس نیکی کو ایک پلڑے کے اندر ایک ترازو میں جمع کر لیا جائے، عمر کی تمام نیکیاں اور صدیق اکبر کی فقط ایک نیکی کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پہ بھاری پڑے گی۔ عزیزان محترم، ہجرت کا موقع بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اور بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کفار آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے، مختلف پلاننگز کی کہ اس طریقے سے جو ہمارے درمیان یہ نبی ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو ہمارے لات منات عزا کو برا بھلا کہتے ہیں، بس ان کو ہم معاذ اللہ ختم کر دیں، کیونکہ ان کے اپنے خاندان، اچھا جو لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ایک فیملی ممبر ہی تھے، کسی کا بیٹا ہو رہا ہے، کسی کا باپ ہو رہا ہے، کسی کا دادا ہو رہا ہے، کسی کی ماں ہو رہی ہے، باقی تو سارے حالت کفر میں ہی تھے، کافر ہی تھے۔ تو ان کے اپنے خاندان کے لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو وہ حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو وہ جو غار ثور میں جو ہجرت کے موقع پر جو نیکیاں کی، وہ عمر کی تمام نیکیوں سے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔